محمد آپ حضرات سے التماس ہے حکمت سورہ ہم اور تیروتہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور محمد رضا بٹ، غلام معصوم، غلام کلثوم، سغرا بی بی اور جی ایم سکندر ان کی ارواح پر سال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي، مولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الذين هم للزكاة فاعلون۔ صلوات پڑھے محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان گرامی بالخاطر بزرگان محترم، بزرگان ملت، آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں اربعین کے حوالے سے، اربعین امام حسین اور شہداء کربلا کے حوالے سے جو خمسہ مجالس کا انعقاد ہے اور سلسلہ جاری و ساری ہے، آج اس سلسلے کی تیسری نشست مسجد امام بارگاہ مرکز محمد آل محمد جاپان سے، اور آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ پہلی مجلس جو امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے تھی، امام رضا علیہ السلام کی جو سیرت، محمد وال محمد بلند در صلوات، اللهم صل علی محمد۔ تو جو پہلی مجلس امام رضا کی سیرت اور ان کی جو فضیلتوں کے گوشے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اسی دن میں نے اپنے عنوان کا اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ آگے جو مجالس ہوں گی وہ علامت مومن کے حوالے سے ہوں گی، اور میں نے وہاں ابھی پہلے ہی مثلا جو ہے اعلان کر دیا تھا کہ موضوع خشک ہے، تھوڑا سا آپ کو تحمل کرنا پڑے گا، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا پڑے گا، اس لیے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن کے اندر برداشت ہوتی ہے، تو تھوڑا برداشت جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے ایک بات اور میں واضح کر دوں آپ سبھی کے لیے، آپ میرے سب عزیز ہیں، یہ اس طرح کے موضوع مجھے پڑھنا تھوڑا بھاری ہوتے ہیں، یہ جو موضوعات ہیں جو اب میں پڑھ رہا ہوں کل سے اور آج پڑھوں گا، یہ مجھے تھوڑا سخت ہوتے ہیں، اس میں مجھے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ یعنی کیا اس میں مجھے محنت کیوں کرنی پڑتی ہے؟ کبھی قرآن کی طرف جانا پڑتا ہے، کبھی کسی حدیث کی، کبھی روایت کی۔ اچھا، اور کچھ موضوعات ہوتے ہیں اس میں اتنی محنت نہیں ہے، کچھ تو پہلے سے سنا ہوا ہے، بچپن سے اس پر شہزا کا صدقہ ہے کہ جو سنتے چلے آ رہے ہیں، کچھ تھوڑا بہت دیکھا اور اپنا جو ہے کام جو ہے 40-45 منٹ کا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مایوس کیا جائے یا کوئی یہ سمجھے کہ مولانا خشک موضوع لے کر بیٹھ گئے ہیں تو مزہ نہیں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں
کچھ فضیلتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی اہل بیت علیہ السلام کی، لیکن ایسی چیزوں کو بھی تھوڑا سا جو ہے کیا وہ پڑھا جائے۔ دیکھیے میں اس وقت ایک طالب علم ہوں، سننے والے مختلف ہیں، سب کی سماعتیں مختلف ہیں، سب کے مزاج مختلف ہیں، تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ سب کے اعتبار سے جو ہے کیا وہ چلا جائے، سب کو ساتھ لے کر چلا جائے، کیونکہ اس فرش اعضاء کا جو ہے شرف ہی یہ ہے کہ یہاں سب ساتھ ہوتے ہیں، کوئی جو ہے یہاں الگ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں جو ہے کیا سب ساتھ چلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی رہے گی میرے ساتھ، تو یہ منزل جو ہے اسی طرح سے آگے بڑھے گی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ ذرا سا آج اور تھوڑا سا جو ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، جیسے آپ جڑے رہتے ہیں ہمیشہ، ایک جیتی جاگتی صلوات عظمت آل محمد پہ پڑھتی ہے۔ کل جو ہے بغیر کسی ٹائم کو نکالے ہوئے، کل جو ہے ہم نے قرآن مجید کی جو ہے سورہ انفعال کی آیتیں پڑھی تھی اور امام سجاد کا ایک قول پڑھا تھا، اسی پہ مجلس جو ہے وہ تمام ہو گئی تھی۔ جو سورہ انفعال کی آیت پڑھی تھی اس میں بھی مومن کی 5 علامتیں ہم نے بیان کی تھیں، اور جو امام سجاد کا قول پڑھا تھا اس میں بھی جو ہے 5 علامتیں ہم نے مومن کی رکھی تھی کہ مومن یہ مومن ایسا ہونا چاہیے۔ آج سورہ مومنون کی جو ہے آیتیں ہیں 2-3 وہ پڑھوں گا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کروں گا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ جو جوان ہیں ہمارے یہ جو ہے جڑنے چاہیے ہمارے ساتھ، کہ آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ارشاد پروردگار عالم کیا ہو رہا ہے؟ قد افلاح المومنون، مومنین کیا ہو گئے؟ فلاح پا گئے، یعنی کامیاب ہو گئے۔ اچھا، یہ جو مومنین کامیاب ہوئے ہیں تو کامیابی کی کچھ وجہیں تو ہوں گی، یا ایسے ہی کامیاب ہو گئے؟ کہ کچھ تو کرا ہوگا، کچھ تو انجام دینا پڑا ہوگا، کچھ تو ہوگا جو مثلا یہ کامیابی جو ہے مومنین کو ملی ہے۔ تو اسی اگلی آیت میں پروردگار عالم کیا کہہ رہا؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومنین جو کامیاب ہوئے ہیں، ہم فی صلاتہم خاشعون، یہ کیا ہے؟ اپنی نمازوں میں کیا ہوتے ہیں؟ خاشع، ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ خشوع ہوتا ہے، ان کے کیا ہوتا ہے؟ یہ خاشعین میں سے ہوتے ہیں۔ کون؟ مومنین۔ جو مومن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نماز میں خاشع ہوگا۔ اب یہاں پر 2 جملے ہم بولتے ہیں، بھائی نماز کو فلاں صاحب جو ہے بڑے خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھ رہے تھے، یہ 2 لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں ہم، خضوع اور خشوع، یعنی نماز میں وہ خاشع بھی تھے اور خاضع بھی تھے۔ تو ایک ہوتا ہے لفظ خشوع اور ایک ہوتا ہے لفظ خضوع۔ تو اب ان دونوں لفظوں میں کیا فرق ہے یہ بتانا ضروری ہے، تاکہ خاشع کا جو ہے آپ کو اس کی جو ہے چاشنی پتہ چلے۔ قرآن نے جو کہا کہ مومنین کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں کیا ہوتے ہیں؟ خاشع ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے خشوع اور خضوع؟ دیکھیں، خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے خاشع اور خاضع۔ خضوع کہتے ہیں کہ عبادت الہی میں ہمارے اعضاء و جوارح کا پرسکون اور پر اطمینان ہونا، خضوع جو کہتے ہیں، خضوع یعنی ہمارے اعضاء و جوارح جو ہیں جن سے ہم عبادت انجام دے رہے ہیں، ان کا کیا ہونا؟ ہاں، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ چلیے اتنے میں پڑھتا ہوں، وہ آ جائے گا کوئی۔ تو خضوع کیا ہے؟ ہمارے اعضاء اور جوارح کا کیا ہونا ہے؟ اعضاء و جوارح کا کیا ہونا؟ پر اطمینان اور پرسکون ہونا کسی بھی عبادت میں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ خضوع۔ اور خشوع کسے کہا جاتا ہے؟ خشوع کہا جاتا ہے ہمارے دل کا مطمئن ہونا، ہمارے دل کا جو ہے کیا ہے؟ پرسکون ہونا کسی عبادت میں، یہ کہلایا جاتا ہے خشوع۔ تو عبادت پروردگار عالم کے نزدیک جو قابل قبول ہے، جو بہترین عبادت ہے، اللہ کون سی عبادت کو قبول کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ انسان جب عبادت کرنے آئے تو وہ خشوع بھی ہونا چاہیے اس کے پاس، اور خضوع بھی جو ہے ہونا چاہیے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہے کیا ہیں؟ پروردگار عالم جو ہے کیا ہے؟ وہ طلب کرتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی یہ مومنین وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں کیا ہوتے ہیں؟ خاشع ہوتے ہیں۔ یعنی کیا؟ ان کا دل اتنا مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے جب یہ عبادت میں ہوتے ہیں کہ کہیں جو ہے کیا ہے؟ کوئی امکان نہیں ہوتا کسی طرح کی گھبراہٹ، کسی طرح کا اضطراب اور پریشانی کا، یعنی ان کے اندر پورا کیا پایا جاتا ہے؟ خشوع جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب یہاں سے سنیں، ایک مومن جو ہے کیا ہوتا ہے؟ اپنی نمازوں میں خاشع ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر اطمینان ہوتا ہے،
اس کے اندر سکون ہوتا ہے اور خضوع بھی جو ہے کیا ایک مومن کی عبادت میں ہوتا ہے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں خضوع اور خشوع، جب یہ ہوتا ہے عبادت میں تو پھر عبادت کے اندر جو ہے اخلاص ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ خلوص ہوتا ہے. پھر اس کے اندر جو ہے کوئی گڑبڑ کسی طرح کی نہیں ہوتی. پھر وہ فعل کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہوگا. رسول اکرم مسجد میں موجود ہے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ نماز جب پڑھ رہا تھا تو رسول اکرم نے دیکھا کہ وہ بار بار نا اپنے سر کو جو ہے کیا ہے وہ کھجا رہا ہے، بار بار اپنے سر میں جو ہے وہ کھجلی کر رہا ہے. تو رسول اکرم نے اپنے جو ہے صحابیوں سے پوچھا کہ دیکھو جو یہ نماز پڑھ رہا ہے نہ اس کے پاس خشوع ہے نہ اس کے پاس خضوع ہے. ہے نہیں؟ کیوں کہ نماز میں جو ہے یہ بار بار، چلو ایک اچانک ایک ہوتی ہے چیز ہو گئے، لیکن وہ بار بار اپنے سر کو جو ہے کیا کھجائے جا رہا تھا. تو رسول نے فوراً کہا اپنے صحابہ سے کہ نہ اس کے پاس خشوع ہے نہ اس کے پاس خضوع ہے. کیوں؟ نہ تو اس کے پاس دلی اطمینان ہے عبادت میں، نہ اعضاء و جوارح کے ذریعے سے جو ہے کیا اس کے پاس اطمینان ہے. صلوات پڑھ دیں محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، بلند تر صلوات. دوسرا لگا دو میں ایک صلوات اور پڑھ دیں. تو کیا ہے انسان کے پاس کیا ہے عمل میں کیا ہونا چاہیے؟ خلوص، یعنی خالص جو ہے عمل ہونا چاہیے. خلوص عمل کو جو ہے آپ کے پائیدار بناتا ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کے قبول ہونے کا جو ہے ایک بہترین جو ہے کیا ہے نقطہ اور پوائنٹ کیا ہے کہ اس عمل میں خلوص ہونا چاہیے. اگر خلوص نہیں ہے عمل میں تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، خلوص پیدا کرنا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کبھی جو ہے کسی کو اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنی عبادت پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنے کسی نیک عمل پہ غرور نہیں کرنا چاہیے. یہ شریعت نے، اسلام نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ کبھی بھی کسی نیک کام پر جو ہے کیا وہ عمل پر، نیک عمل پر غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، بلکہ کیا اس کے اندر جو ہے کیا خلوص ہونا چاہیے. عمل کے اندر خلوص ہوگا تو بارگاہ پروردگار میں کیا ہوگا؟ قابل قبول ہوگا. اب سنیے گا عبرت کے لیے. اب میں چھٹے امام کی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ذہن میں رکھیں، یعنی خلوص ہونا چاہیے. اپنی عبادتوں پر کسی طرح کا جو ہے گھمنڈ یا کسی طرح کا تکبر نہیں ہونا چاہیے. چھٹے امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام ارشاد فرماتے ہیں دخل رجلان فی المسجد، دو آدمی مسجد میں داخل ہوئے. دخل رجلان فی المسجد، دو آدمی جو ہے کیا ہے وہ مسجد میں داخل ہوئے. عابدن و فاسقن، ایک عابد تھا اور ایک فاسق. عابد کا بھی پتہ ہے آپ کو، عبادت کرنے والا، اور فاسق جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے. اسے شریعت میں کہتے ہیں فاسق کون؟ جو گناہوں پہ مصر ہوتا ہے، یعنی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، وہ ہے وہ فاسق کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو امام چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دو انسان داخل ہوئے، ایک عابد اور ایک فاسق، دونوں نے مسجد میں. اب امام کا اگلا جملہ فخرج منہما، پھر وہ نکلے، دونوں نکلے. کہاں سے نکلے؟ عابد بھی نکلا اور وہ فاسق، یعنی جو داخل ہوئے تو وہ نکلے. اب امام کیا کہتے ہیں؟ کان العابد فاسقا و فاسق نہیں. اب عابد نہیں کہا امام نے، ابھی میں بتاتا ہوں کیا کہا. دو لوگ داخل ہوئے، ایک فاسق داخل ہوا اور ایک عابد. امام فرماتے ہیں کہ کانا یعنی نکلے جب دونوں، خرجا، خرجا الف کے ساتھ عربی میں، دونوں جب نکلے تو کیا ہوا؟ کانا عابد و فاسقا والفاسق، ہمارا عقل کیا کہہ رہی کہ امام نے کہا ہوگا فاسق و عابدن، نہیں، امام نے کہا کان الفاسق و صدیقا، یعنی ایک درجہ اور اوپر جو ہے کیا امام لے کر آئے. اب بات تو یہ ہے کہ ابھی تو وہ مسجد میں گئے تھے تو ایک عابد تھا، ایک جب اتنی ہی دیر میں ایک لمحے میں جو مسجد سے آئے تو کیا ہوا؟ وہ جو ہے کیا فاسق ہو گیا، اور جو فاسق تھا وہ کیا ہو گیا؟
صدیق ہو گیا، یعنی عابد نہیں ہوا. کان الفاسق عابدن نہیں کہا امام نے، بلکہ کہا کان الفاسق صدیقن، وہ کیا ہو گیا؟ صدیق ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب جو ہے امام کیا فرماتے کیوں ہوا ایسا؟ ابھی ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ 1 منٹ میں ایسا کیا ہو گیا کہ ادھر سے ادھر جو ہے کیا ہے وہ پلڑا بدل گیا. لیکن عزیزوں میں ایک بات کہتا ہوں، یہی فرش اعضا کا پیغام ہوتا ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی کربلا کو سمجھنا ہے، یہی امام حسین کے قیام کو سمجھنا ہے. اب ہمارے دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ 1 منٹ میں کیا سے کیا ہو گیا. اگر کربلا ہمارے نگاہ میں ہے تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا. جو حر شب عاشور تک حر تھا، صبح عاشور وہ حر علیہ السلام ہو گیا تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد ابھی گھبرانا نہیں چاہیے ایک دم. یہ کربلا کا درس ہے ہمارے لیے جو دیتا تھا. ابھی کیا کہا کہ وہ جو عابد تھا وہ کیا ہو گیا؟ فاسق. جو فاسق تھا وہ کیا ہو گیا؟ صدیق ہو گیا. اب کیا ہوا؟ تو امام فرماتے ہیں ہوا کیا اس کے ساتھ؟ ہوا یہ کان العابد، یہ جو عابد تھا، دل علی عبادہ، یہ اپنی عبادت پر غرور اور تکبر اور اکڑ رہا تھا. عزیزو دیکھیں کیا کہا، امام کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں، حدیث کے جملے. کیا کہا؟ کان العابد دل علی عبادتہ، یعنی یہ جو عابد تھا یہ کیا کر رہا تھا؟ اپنی عبادت کو اکڑ رہا تھا، یعنی بہت غرور اور تکبر میں تھا. وَكَانَ الْفَاسِقُ نَدِمًا، اور یہ جو فاسق تھا نا، یہ جتنی دیر بھی رہا مسجد میں اپنے گناہوں میں شرمندہ رہا. توجہ توجہ عزیزو توجہ کیجئے. کیا نا وہ عابد جو تکبر اور غرور میں تھا، اپنی عبادتوں میں تکبر کر رہا تھا، تو وہ کیا ہوا؟ 1 لمحے میں فاسق ہو گیا. اور جو یہ فاسق اپنے گناہوں پہ نادم تھا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ تھا، اپنی توبہ اپنے لیے جو ہے کیا توبہ کر رہا تھا، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا تھا، تو کیا ہو گیا؟ وہ صدیق ہو گیا. تو عزیزوں بات کیا ہے؟ اپنے کسی عمل پہ ہمیں تکبر نہیں کرنا ہے، اپنے کسی عمل پہ ہمیں غرور نہیں کرنا ہے، اپنے کسی عمل پہ ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا ہے. کیوں یہ نہیں کرنا کہ ہم اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنے روزے پڑھ رہے رکھ رہے ہیں، اتنے عمل کر رہے ہیں، اتنا کام یہ کر رہے ہیں، ہم مجلس میں بھی جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں. نہیں، گھمنڈ نہیں، اخلاص ہونا چاہیے. جو بھی کام ہے ہمارے پاس اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. جیسا کہ میں اس دن مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ اخلاص جو ہے کیا وہ بہت ضروری ہے، بغیر اصلاح کے قابل قبول جو ہے کیا نہیں ہے. رسول اکرم جو ہے کیا ہے کہتے ہیں، کیا پتہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان جو اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹتا پھرتا ہے. کیا کہا؟ بدبخت ہے وہ انسان جو اپنی نیکیوں کی تشہیر کرتا پھرتا ہے. ڈھنڈورا تو اپنی زبان میں ہو گیا، تشہیر یعنی عام کرتا پھرتا ہے اپنی نیکیوں کو. سوال ہے یا رسول اللہ اس میں بدبختی کیا ہے؟ کوئی نیکی کر رہا ہے تو کرنے دیجئے، کوئی کہہ رہا ہے تو کہنے دیجئے، کوئی کچھ کر رہا ہے تو کرنے دیجئے. اگر کوئی کر رہا ہے، مولانا مشرف ہے جہاں جا رہے ہیں اپنی جو ہے مجلسوں کی چرچے کر رہے ہیں، میں نے وہاں اتنی پڑھ دی، وہاں اتنی پڑھ دی، وہاں اتنی پڑھ دی، وہاں اتنی پڑھ دی، وہاں میں نے اشرے پڑھے. میں آپ پہ جو ہے کیا ہے اپنے جو علم کے جو ہے زور جمانے لگوں کہ آپ کیا جانو مجھے، میں تو انڈیا میں یہ اور فلاں جگہ ہے، اور انڈیا میں جا کے کہنے لگوں میں جاپان میں اتنی پڑھ دی اور وہاں اتنی پڑھ. صحیح ہے نا؟ یہ اگر میں کرنے لگوں تو رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ بدبخت ہے وہ انسان جو اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹتا پھرتا. میں کہوں گا یا رسول اللہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، 2 گھنٹے پڑھتا ہوں، 1 گھنٹے ممبر پہ آ کے پڑھتا ہوں، تو اس میں بدبختی کیا ہے؟ تو عزیزو رسول کا جملہ سنیے گا، اگر پہنچا دوں میں آپ تک، رسول کا کلام ہے، میرا کلام نہیں ہے. رسول اللہ کہتے ہیں بدبخت ہے وہ انسان جو اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹتا پھر رہا ہے. ابھی تو اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ نیکی قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہے، کہ یہ نیکی قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں. اب ڈھنڈورا پیٹنا نہیں ہے، اصل دیکھنا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں. جب قبول ہو گئی تو پھر وہ نیکی واقعی نیکی ہے، قبول نہیں ہوئی تو پھر ایک شور شرابے کے علاوہ جو ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک اپنی عبادتوں پر اپنے اعمال پر کسی کو تکبر نہیں کرنا ہے. پھر دوسری جگہ جو ہے رسول کیا کہتے ہیں؟ بدبخت ہے وہ انسان جو دینی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے. اگر یہ جملے بھی پہنچ جائیں آپ تک میرے کیا میں تو پہنچانے والا ہوں، رسول اکرم کے جملے ہیں کیا کہ بدبخت ہے وہ انسان جو دینی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھ رہا ہے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے. یا رسول اللہ بدبختی کیسی ہے اس میں؟
تو اس کو بھی سنیے بدبختی کیا ہے کہ دینی معاملات میں کسے دیکھ رہا, نیچے والے کو. کیسے دیکھ رہا؟ اچھا یہ آج آئے بھائی مجلس میں, ہم تو پورا شرا ہو گیا ہمیں تو مجلس میں آتے ہوئے. اچھا کہاں تھی یہ ہے نہیں نا زیادہ لگا ہوا ہے نہیں مجلس سے, بھائی آئے ابھی کھانا کھا کے چلے جائیں گے, کچھ ہو گیا ٹھیک. اچھا یہ نماز انہوں نے آج میں اسے تو صبح کی بھی قضا نہیں ہو رہی, میں تو نماز شب بھی پڑھ رہا ہوں اور یہ آپ ظہر کی پڑھ رہے ہیں, کبھی پڑھتے ہوں گے چچا ٹھیک ہے. یہ کیا قائم ہے دیکھ رہا اپنے سے دینی معاملات میں سے نیچے. اچھا اپنے سے جو بدبخت ہے وہ انسان جو دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے, کیا بدبخت ہے؟ اب دیکھ رہا جو اس سے زیادہ جو ہے مالدار ہے, جو اس سے زیادہ پیسے والا ہے, جو اس سے زیادہ جو ثروت والا ہے, جس کے پاس زیادہ بینک بیلنس ہے. اب دیکھ رہا اس کو تو بہت ہے, اس کے بعد گاڑی بڑی ہائی فائی ہے, اس نے پراڈو لے لی, اس نے تو یہ لمبی والی گاڑی لے لی, اتنے تو نام مجھے تو یاد نہیں ہے, لیکن بہرحال دیکھ رہا ہے, اس نے تو ولا بنا لیا اس نے. اب وہ اپنے سے بڑے والے معاملے. تو اب اچھا ایک آدمی دیکھ رہا ہے تو بدبختی کیا ہے؟ اب جملہ سنیے گا, بدبختی اس میں کہاں سے ہے؟ بدبختی یہ ہے, اگر جملے یہ پہنچ جائیں تو محفوظ کر لیجئے گا اپنے اذہان عالیہ میں, شاید کام آ جائے اور مجھ جیسے طالب علم کو دعا دے دیجئے گا کہ جو ہے رسول کی حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی تھی اور اس کا ثواب بھی جو ہے اس فرشادہ سے مجھے بھی مل جائے, آپ کو مل جائے. بدبخت ہے وہ انسان جو دینی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے. ہوگا کیا اس کا فیکٹ کیا پڑے گا, اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگر دینی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اپنے اعمال پہ تکبر اور گھمنڈ کرے گا. نہیں پہنچی بات شاید آپ تک. کیا کرے گا؟ جب نیچے والے کو دیکھے گا تو اپنی نمازوں پہ گھمنڈ کرے گا, اپنے عبادات پہ گھمنڈ کرے گا, اپنے جو ہے کیا ہے ان اعمال صالحہ پہ اسے کیا ہوگا؟ گھمنڈ ہونے لگے گا, تکبر ہونے لگے گا, نیچے والے کو دیکھے گا. اور جب دنیاوی معاملات میں اوپر والے کو دیکھے گا تو اسے مایوسی ملے گی. یہ کیا ہو جائے گا؟ مایوس ہو جائے گا. تو اب دونوں کا سمجھ رہے ہیں, ایک طرف تو اسے گھمنڈ ملے گا, ایک طرف مایوسی ملے گی. نیچے والے کو دیکھے گا تو یہ گھمنڈ غرور میں آ جائے گا, اوپر والے کو دیکھے گا تو قائم آ جائے گا, تکبر میں آ جائے گا. اور اسلام نے گھمنڈ سے بھی منع کیا ہے اور مایوسی سے بھی منع کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے. یہ ہے تو اصل مقصد یہ ہے کہ کسی بھی عمل میں جو ہے کیا ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا. جناب عیسیٰ کا زمانہ ہے, جناب عیسیٰ کے زمانے میں ایک جوان ہے صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے, ایک راستے سے گزر رہا ہے. اس بستی میں قریے میں مشہور ہے کہ یہ جوان ہے اور یہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے, یہ بھٹکا ہوا ہے, ایک راستے سے گزر رہا ہے. وہاں ایک بزرگ جو ہے وہ تشریف فرما ہے, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اس جوان کو دیکھا, عجیب سا جو ہے کیا ان کا چہرہ ہوا. جب وہ ان کے سامنے سے گزرا تو وہ بزرگ پتہ کیا کہنے لگے, وہ نمازی تھے, پرہیزگار تھے, نماز پڑھتے تھے, عبادتیں کرتے تھے. وہ جوان جو گزرا تو وہ کہنے لگے جب وہ گزر گئے آگے کہ پروردگار عالم تو اسے مجھے جو ہے اس کا پڑوسی قرار مت دینا, مطلب ایسے شخص کا مجھے کبھی پڑوسی قرار نہیں دینا. انہوں نے یہ چچا نے یا بزرگ جو تھے انہوں نے یہ بات کہی. وہ جو ہے جوان آگے چلا گیا, لیکن جیسے آگے بڑھا نا اس نے جناب عیسیٰ کو دیکھ لیا, جناب عیسیٰ کو دیکھ لیا. اب جو اس جوان نے جناب عیسیٰ کو دیکھا نا اور سامنے سے جناب عیسیٰ آ رہے ہیں تو پتہ اس نے کیا کہا, پروردگار عالم بس آج بچا لے, میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں, میں اپنے گناہوں پہ بہت جو ہے کیا ہے معذرت چاہتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, بس آج جو ہے کیا ہے جناب اپنے نبی سے جو ہے کیا ہے وہ مجھے آج بچا لے. اب یہ جوان کیا کہہ رہا ہے, پروردگار عالم میں بہت شرمندہ ہوں, میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں. اگر عیسیٰ نے جناب عیسیٰ نے سوال کر لیا تو میں انہیں جواب کیا دوں گا, تو آج جو ہے وہ مجھے بچا لے. اس نے یہ دعا کی, جناب عیسیٰ سے ملاقات ہوئی, آگے چلا گیا. لیکن جناب عیسیٰ پہ وحی ہوئی, اے عیسیٰ یہ جو بزرگ بیٹھے ان سے کہہ دو کہ تم نے جو دعا کی تھی ہم نے وہ بھی قبول کر لی, اور جو اس جوان نے دعا کی تھی ہم نے وہ بھی قبول کر لیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. کیا بات ہے, ہم نے تمہاری اس کی دعا بھی ہم نے دونوں کی دعا جو ہے کیا وہ قبول کر لی, بزرگ کی دعا بھی قبول کر لی اور اس جوان کی دعا بھی قبول کر لی. اب یہاں روایت کیا بتاتی ہے, جوان تھا نا
تو جوان کی توبہ کے بارے میں پتہ سنا کیا؟ ایک تو توبہ کے بارے میں یہ کہ اگر کوئی توبہ کر لے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جس نے گناہ ہی نہ کیا ہو. اب وہ توبہ کے شرائط ہیں سارے, اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا. لیکن اگلی حدیث سنیے گا, جوان کے لیے کیا ہے؟ اگر کوئی جوان توبہ کرتا ہے, ان کان شابا تائبا حبہ اللہ, اگر کوئی جوان پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا تو پروردگار عالم اس کے کچھ گناہ نہیں معاف کرتا, بلکہ روایت کہتی ہے حبن لہو, اس سے محبت کرتا ہے. بتائیں جوان کی توبہ کا بات, توبہ تو بوڑھوں کی بھی ایسا نہیں ہے, لیکن جوان کے لیے خاص جو ہے کیا ہے, یہ حدیث آئی ہے کیا کہ اگر کوئی جوان بارگاہ پروردگار عالم میں توبہ کرنے جاتا ہے تو معاف ہی نہیں ہوتا وہ, بلکہ کیا ہوتا ہے وہ جو ہے اللہ کی محبت کے لائق ہو جاتا ہے. اب عزیزو توجہ کریں, اگر کوئی اللہ کی محبت کے لائق ہو جائے تو پھر بتائیے کہ اس کا جو ہے کیا ہے, کیا مقام ہوگا, کیا منزل ہوگی. تو پروردگار عالم نے کیا کہا, قد افلح المؤمنون, مومنین کیا ہو گئے, فلاح پا گئے. اور کون ہے یہ مومنین؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اور یہ مومنین کون ہیں؟ جو نمازوں میں خاشع ہوتے ہیں. وعن اللغو معرضون. اور یہ بتا مومن کون ہے؟ جو بیہودہ باتوں سے منہ کو پھیر لیتے ہیں. بڑے عزیزوں, یہ قرآن ہے, قرآن کی آیت سورہ مومنون پڑھ لیجئے گا آپ جا کے, شروع کی آیتیں. کیا کہا کہ مومن کی علامت کیا ہے؟ کہ مومن کبھی بیہودہ باتوں میں نہیں پڑتا. مومن کبھی بیہودہ باتیں نہیں کرتا. اگر کہیں بیہودہ باتیں ہو بھی رہی ہیں نا تو کیا عن اللغو معرضون, تو یہ فوراً منہ موڑ کے نکل جاتا ہے. لیکن ایک جملہ اور کہہ دوں, مومن جب منہ موڑ کے نکلتا تو گالی دے کے نہیں نکلتا ہے, بلکہ خالی منہ موڑ کے نکل جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. یہ بھی ہے, یہ سارے تجربے کی چیزیں ہیں آپ کے ہمارے نا. جب وہ منہ موڑتا ہے بری چیزوں سے تو وہ انہیں جو کر رہے ہیں ان کو گالیاں نہیں دیتا, بلکہ خاموشی سے جو ہے کیا وہ منہ موڑ کے جو ہے کیا وہ نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مومن کی تیسری علامت کیا ہے کہ یہ جو ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں, فائلون, یعنی کیا زکوٰۃ دینے والے. اس آیت میں یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد صدقہ ہے, یعنی یہ کیا کرتے ہیں, صدقہ جو ہے کیا وہ ادا کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پانچویں چیز جو ہے کیا ہے وہ بیان کی, کہا کہ یہ اپنی جو ہے کیا ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا. عزیزو عجیب جملہ ہے, بڑا جملہ ہے اس قرآن مجید کی آیت کا. کیا ہے؟ ہم لفروجہم حافظون. مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن اپنی شرمگاہوں کی کیا کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے, یعنی کبھی بھی اسے حرام میں استعمال نہیں کرتا ہے. اب سنیے یہاں پر رسول نے کیا کہا. رسول نے کہا کہ میں ہر اس مومن کی جنت کا ذمہ دار ہوں جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھے. رسول کی حدیث ہے کہ جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کو کیا کرے, کنٹرول میں رکھے. یعنی نہ زبان کے ذریعے سے کوئی حرام انجام دے, نہ شرمگاہ کے ذریعے سے کوئی حرام انجام دے. یعنی مومن کے لیے رسول نے کہتے کہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے, شرمگاہ کو جو ہے کہ وہ کنٹرول میں رکھنا ہے. اگر کوئی ایسا ہے تو پھر مولا کیا کہتے ہیں, رسول اکرم کیا کہتے ہیں کہ میں اس کی جنت کا ضامن ہوں. زبان کے لیے عزیزوں بڑے مسائل ہیں. زبان کا بڑا وہ ہے. زبان کے لیے پتہ روایتوں میں کیا ہے, یہ زبان جو ہے نا وحشی درندہ ہے. زبان کیا ہے؟ یہ وحشی درندہ ہے, اسے کنٹرول میں رکھنا ہے. سارے کھیل جو ہے یہ زبان بگاڑتی ہے. دیکھیں اگر زبان کنٹرول میں تو سب کیوں. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, صفات المتقین میں ہے, جہاں مولا کائنات کا خطبہ ہے, خطبہ متقین نہج البلاغہ میں, اسے خطبہ حمام کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. وہاں مولا کائنات نے کہا کہ مومنین کی صفت یہ ہے کہ ان کا کلام جو ہوتا ہے بڑا بہترین ہوتا ہے. مومن کا, متقی کا کلام جو ہے بہترین, یعنی بہت ججی نبی تلی گفتگو کرتا ہے. متقی اور مومن کیا کرتا ہے, نبی تلی گفتگو. وہاں جو ہے انہوں نے جو تفسیر لکھی وہاں ایک جملہ لکھا کہ زبان کے بارے میں سنیں. زبان جو ہے ایک وحشی درندہ ہے, اور زبان کا پتہ کیا ہے, جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء جوارح نا زبان سے کہتے ہیں کہ اگر آج تم کنٹرول میں رہی تو ہم سب صحیح رہیں گے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ زبان سے کہا جا رہا ہے اگر تم اپنی حدوں میں رہی تو آج ہم بھی سب قائم میں رہیں گے اپنی حد. اگر تم حد سے نکل گئی تو پھر ہم بھی حد سے نکل جائیں گے. تو یہ زبان ہے.
لیکن عزیزو ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ آپ کے دلوں تک شاید یہ جملہ پہنچ جائے. ہماری مجبوری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان اچھی لگتی ہے, دوسرے کی بری لگتی ہے. اگر یہ جملہ آپ کو پہنچ جاتا, یہ بڑا ایک المیہ ہے ریاض بھائی. ہر کسی انسان پہ, فطرت انسان کی, ہر کسی انسان کو اپنی زبان بڑی پیاری لگتی ہے, دوسرے کی زبان جو ہے وہ بہت بری لگتی ہے. زبان ہے جو زبان سارے دن میں نہ جانے کتنے گناہ کرتی ہے. زبان کے گناہ, میں نے کل اشارہ کیا تھا گناؤ, زبان کا گناہ سب سے پہلا گالی. یہ کس کا گناہ؟ گالی. زبان کا گناہ. گالی یعنی فحش لفظ, کوئی تو گالی کہتے ہیں, یہ زبان کا گناہ ہے. زبان کا دوسرا گناہ جھوٹ. زبان جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جو واقعے کے خلاف ہو بات, یعنی یہ بات ہوئی نہیں اور ہم نقل کر دیں تو یہ جھوٹ کہلائے گی. یہ دوسرا گناہ زبان کا. زبان کا تیسرا گناہ غیبت. زبان کا چوتھا گناہ تہمت. زبان کا پانچواں گناہ چغلخوری. زبان کا چھٹا گناہ لڑائی. زبان کا ساتواں گناہ چاپلوسی. یہ ساری چیزیں زبان کے گناہ ہیں جو زبان سارے دن جو ہے کیا ہے اسے انجام دیتی ہے. آپ دیکھیں زبان کیا ہے, جھوٹ چل رہا ہے, جھوٹ بول رہی زبان, یہ زبان کا گناہ ہے جس سے انسان پھنس رہا. کیا کر رہا ہے؟ گالیاں دے رہے ہیں, فحش کلامی کر رہے ہیں, یہ زبان کا گناہ ہے. غیبت, غیبت کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ غیبت جو ہے کیا ہے, کتنا بڑا گناہ ہے, کہ پورا موضوع ہے اور اس کو آپ سبھی جانتے ہیں کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. اور ایک جملہ میں یہاں پر کہہ دوں, کبھی کبھی پتہ کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی ہم احساس ہی نہیں کر پاتے کہ کون سا گناہ کتنا بڑا ہے. گناہ پہ گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے. غیبت ایک ایسی چیز ہے, تہمت ایک ایسی چیز ہے, ہم متوجہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے. ایک صاحب جو ہے کیا ہے, وہ ایک صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کا فلاں دوست جو ہے کیا ہے وہ آپ کی غیبت کر رہا تھا. تو پتہ ان صاحب نے کیا کہا, بھائی اگر دوست نہیں کرے گا تو کون کرے گا. عجیب جملہ انہوں نے کہا کہ دوست نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا, پھر کوئی غیر تھوڑی آئے گا جو ہے غیبت کرنے کے لیے, دوستی تو ہے جو کرے گا. تو کیا کہا, غیبت, یہ زبان کا گناہ. اور تہمت, دیکھیں غیبت اور تہمت میں بھی ایک فرق ہے. غیبت کہتے ہیں اس برائی کو, یعنی ہم کسی اپنے مومن بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی وہ نقائص بیان کریں جو اس کے اندر موجود ہوں, یہ ہے غیبت. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں, مثلا مولانا مشرف ہیں, ان کی ایک آنکھ نہیں ہے, مثلا مثال کے طور پر کوئی جو ہے باہر جو ہے وہ پوچھنے لگے کون سے مولانا پڑھ رہے ہیں, کہ وہ پڑھ رہے ہیں جو کان. یہ جو ہے, اور جب مجھے پتہ چلا مجھے برا لگے تو یہ غیبت ہے, جبکہ میرے اندر ہے یہ بات کہ ہے ہی نہیں, لیکن جو ہے پھر بھی وہ نفس ہم کسی کے عدم موجودگی میں کہیں جو اس میں ہو تو اسے کہتے ہیں غیبت. تو پھر سوال ہوا رسول اللہ پھر تہمت کیا ہے؟ کہ تہمت اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جو کسی مومن بھائی میں نہ ہو اور ہم اس سے منسوب کرتے ہیں. فرق واضح ہو گیا غیبت اور تہمت کا. غیبت یعنی برائی ہے, پھر بھی اگر ہم کہہ رہے ہیں اور اسے برا لگ رہا ہے تو یہ کیا گناہ ہے, لیکن تہمت ہے ہی نہیں, پھر اس کی طرف جو ہے وہ ہم منسوب کر رہے ہیں تو یہ کہلائی جائے گی تہمت. اب پتہ تہمت کے لیے رسول اکرم کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب یہ حدیث میں جملے ہیں, توجہ. اچھا یہ ایک جملہ اور میں آج عرض کر دوں, میری آواز جو ہے مومنات میں بھی جا رہی ہے اور وہ مجھے ٹی وی میں بھی دیکھ رہے ہوں گے اور مومن تو سامنے سے دیکھ رہے ہیں مباشرتاً. یہ جو میں علامتیں بتا رہا ہوں صرف مومن کی نہیں, مومناؤں کی بھی ہیں. صحیح ہے, مومن و مومنہ دونوں اس میں شامل ہیں, یعنی علامتیں یہ مومن میں بھی ہونی چاہیے اور مومناؤں میں بھی جو ہے علامت ہونی چاہیے. اب رسول اکرم فرماتے ہیں کہ کسی مومن یا مومنہ نے اپنے کسی مومن یا مومن بھائی پر بہتان کیا. کیا کیا بہتان, بہتان سمجھ گئے نا, بہتان یعنی تہمت. تہمت کا مطلب کیا ہو کہ وہ عیب اپنے مومن بھائی کی طرف منسوب کر دینا جو اس میں نہ ہو. اگر کسی نے کسی کو اس طرح سے تہمت لگائی تو پروردگار عالم اسے کیا کرے گا, جہنم میں آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کر دے گا. اب عزیزو ذرا اگلا جملہ سنیے گا, اگر پہنچ جائے تو کیا کہا کہ اسے آگ کے ٹیلے پر کھڑا کر دے گا. اور پروردگار عالم, اب یہاں پر میں تھوڑا سا اس جملے کی حساسیت پیدا کر لوں, ہو سکتا ہے غیبت جیسا گناہ معاف ہو جائے. کیسے معاف ہو جائے؟ مثال کے طور پر میں نے ضامن بھائی کی غیبت کر دی, اگر ضامن بھائی نے مجھے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے کیا کر دے گا, معاف کر دے گا. ہو سکتا ہے غیبت معاف ہو جائے, لیکن تہمت کے لیے کیا ہے,
ابھی ہم نے اپنے مومن بھائی پہ بہتان باندھا، تہمت لگائی. کیا تہمت لگائی؟ کہ یہ ایسا ہے اور اس کے اندر وہ چیز ہے نہیں. یہ ہے تہمت. یعنی جو چیز نہیں ہو برائی وہ اپنے مومن بھائی کی طرف منسوب کر دینا، یہ کہلاتی تہمت. اب رسول کیا کہتے ہیں؟ رسول اکرم کہتے ہیں اگر کوئی مومن یا مومنہ اپنے مومن بھائی یا مومنہ بہن کی طرف کوئی تہمت لگائے تو پروردگار عالم اسے آگ کے ٹیلے میں کھڑا کر دیتا ہے. اور کب تک کھڑا رہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس سے کہ جب تک تو اسے ثابت نہ کر دے تجھے میں یہاں سے ہٹاؤں گا نہیں. اب عزیزو بتائیے، جب یہ گناہ تھا ہی نہیں، وہ تھی نہیں برائی، کیسے ثابت کرے گا انسان؟ ہو سکتا ہے غیبت معاف ہو جائے، صاحب معاملہ نے معاف کر دیا تو معاف ہو جائے معاملہ، لیکن تہمت کا معاملہ کہاں معاف ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے غیبت اور تہمت کا فرق. ایک جو چیز اور ہے نا، غیبت زبان کا جو گناہ جو بڑے جو ہے وہ بے پرواہی سے انجام دیا جاتا ہے، وہ ہے چغل خوری. چغل خوری کی بات پتا کہ چغل خور کسے کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں نمام چغل خور کو، نمیمہ چغل خوری کرنے والا. پتا کون ہے چغل خور؟ چغل خور میں غیبت اور تہمت میں فرق پتا ہے. اب چغل خور کسے کہتے ہیں؟ چغل خور اسے کہتے ہیں جو ادھر کی ادھر کرتا رہتا سارے. یہ ہے چغل خور کہ اس کی سنی اس سے کر دی، اس کی سنی اس سے کر دی، اس کی سنی اس سے کر دی، اس کی سنی اس سے کر دی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے چغل خور. اس کے لیے بھی رسول اکرم نے نا بڑی سخت جو ہے کیا وہ حدیثیں ہیں رسول اکرم کی چغل خور کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ چغل خور کا کیا ہے؟ چغل خور جب چغلی کرتا ہے نا تو وہ نا 50 سال 10 سال 20 سال کی دوستی کو برباد کر دیتا ہے. جہاں فتنہ نہیں ہوتا وہاں کیا ہے؟ چغل خور فتنہ کروا دیتا ہے. جہاں لڑائی نہیں ہوتی وہاں چغل خور کیا ہے؟ لڑائی کروا دیتا ہے. کیوں؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ الفتنۃ اشد من القتل. یہ جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. تو چغل خور کا کام کیا ہوتا ہے؟ چغل خور کیا کرے گا؟ جھگڑا کرا دے گا، لڑائی کرا دے گا. تو یہ کس کا گناہ ہے؟ زبان کا گناہ ہے. چاپلوسی کس کا گناہ ہے؟ زبان کا گناہ ہے. چاپلوسی کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی چاپلوسی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنے کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. یہی تو چاپلوسی ہے. بھائی کسی کی چاپلوسی کی جا رہی، یوں تو کی جا رہی کہ میں جو ہوں اپنے کو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھ رہا. اور حدیثیں کیا کہتی ہیں کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی مومن یا کوئی اپنے نفس کو کسی کے سامنے جو ہے ذلیل کرے. نہ اپنے نفس کو ذلیل کرنے کا جو ہے کیا ہے حکم دے رہا ہے یا اسلام کہ اپنے نفس کو کسی کے سامنے ذلیل کرا جائے سوائے اللہ کے، اور جو ہے نہ ہی کسی کے مومن کو جو ہے کیا وہ ذلیل کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن کی حرمت جو ہے خانہ کعبہ کی حرمت کی جیسی ہے. ہم جو اب یہ مومنین کی حرمتیں پامال کرتے پھرتے ہیں نا، یہ جو ہم ایک دوسرے کو ذلیل کرتے پھرتے ہیں نا، اس کے لیے جو ہے نا بڑی سخت روایتیں ہیں. کسی کی دل آزاری نہیں، کسی کو ذلیل نہیں کرنا، کسی کو ہلکا نہیں کرنا، کسی کو جو ہے کیا ہے کسی طرح کا ایسا جملہ یا ایسا لفظ ہمیں نہیں کہنا ہے کہ جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے یا دل بیٹھ جائے. عزیزو یہی تو ایک مومن کی علامت ہے، یہی تو ایک حسینی کی علامت ہے، یہی تو ایک ماتمدار کی علامت ہے، یہی تو ایک فرش عزا پہ آنے والے کی جو ہے کیا وہ علامت ہے کہ وہ کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کا جو ہے دل نہ توڑے، کسی کے ساتھ جو ہے غلط الفاظ سے جو ہے کیا وہ استعمال نہ کرے. میں تو ایک ہی جملہ کہتا ہوں، اگر یہ میرا جملہ کسی کو جو ہے بھاری پڑ جائے سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. مثال کے طور پر ایک ماتم دار کو کیا ہونا چاہیے؟ ماتم دار کو ایسا ہونا چاہیے جب وہ جس ہاتھ سے ماتم کر رہا ہے فرش عزا پہ اسے یہ خیال ہونا چاہیے ہاتھ سینے پہ مارتے ہوئے کہ اس ہاتھ سے جو ہے کہیں ظلم نہ ہو جائے. یہ ہاتھ کسی پہ ظلم کے لیے نہ اٹھ جائے. اب یہ حسین کے ماتم کے لیے اٹھ گیا نا، اب یہ ہمارے سینے پہ آ گیا. یہ ماتم تقدس ہے، یہ مقدس فعل ہے، یہ واقعی جو ہے کہ ہماری مغفرتوں کے ذریعے ہیں یہ سب جو عزائم حسینی ہیں. اب ایک عزادار اگر ماتم بھی کر رہا ہے اور پھر اس کا ہاتھ اگر گناہ کر رہا ہے تو پھر بتائیے کیا ہے؟ ورنہ ماتم کا تو مطلب یہ ہے نا کہ اب یہ ماتم کر رہا ہے، اس سے کوئی اگر ایک عزادار ایک مولا کا چاہنے والا ایک موالی اس زبان سے جب لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہا ہے یا علی مدد کے نعرے لگا رہا ہے اور حسین کو بار بار اس زبان پہ دہرا رہا ہے تو پھر اس عزادار کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس زبان سے وہ ذکر پروردگار کر رہا ہے، جس زبان سے وہ یا حسین لبیک کے نعرے لگا رہا ہے، جس زبان سے وہ نعرے حیدری لگا رہا ہے، اب اس زبان سے کسی کی چغل خوری نہ ہو جائے.
فتنہ نہ ہو جائے، فساد نہ ہو جائے، کسی پہ تہمت نہ لگ جائے، کسی کے لیے جو ہے جھوٹ نہ ہو جائے کہیں جو ہے ہماری وجہ سے. کیوں؟ پھر فائدہ کیا ہے؟ انشاءاللہ میں کل کی ایک مجلس کا جملہ دے دوں، اس لیے کہ دیکھیے اہل بیت کے لیے کیا کہا گیا کہ اہل بیت جو ہے وہ ہر برائی سے پاک ہیں. اہل بیت ہر برائی سے پاک ہیں. اب اگر ہماری جو ہے کیا ہے وہ زبان نجس ہے، ہمارے آرو جوارے نجس ہیں، اور پھر اگر ہم اہل بیت کو جو ہے کیا ہے پکارے یا بلائیں تو نجاست کے ساتھ اہل بیت جمع نہیں ہو سکتے. دل میں اگر کسی طرح کا کینہ اور حسد ہے تو اس دل میں حسین کی محبت رہے گی یا وہ کینہ اور حسد رہے گا. کیوں؟ حسین یا اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں جمع ہی نہیں ہو سکتی کسی نجاست کے ذریعے. قرآن نے کہہ دیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اہل بیت جو ہے نجاست سے دور ہے. کل انشاءاللہ جو ہے اسی پہ بات جو ہے کیا وہ ہم کریں گے تاکہ جو لوگ سست ہیں کچھ مجلسوں میں وہ بھی جو ہے کیا ہے ہمارے ساتھ جو جڑ جائیں. ایک سلوات پڑھ دیجیے عظمت آل محمد. ختم ہو رہی ہے مجلس. اگر آپ پہ گرا نہ ہو تو تھوڑا سا 10 منٹ ایک چیز اور پڑھ دوں تاکہ یہ چیز بھی آپ میں بھی محاسبہ کر رہا ہوں پڑھتے پڑھتے، یا جب میں لکھتا ہوں نا تو میں خود اپنے آپ بھی سوچتا ہوں. یہ میں منبر سے کوئی وہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے جو ہے کیا کوئی کسی طرح کی بڑھوتری بیان نہیں، لکھتے ٹائم تو ضرور سوچنا پڑتا جب کتابوں سے جب یار یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. ایک چیز اور ہے عزیز، ایک چیز جو ہے بہت بدرجہ عتم موجود ہے، وہ ہے بدگمان. ہمارا ایک دوسرے سے بدگمان ہونا، مومنوں کا ایک دوسرے سے سوء ظن رکھنا، یعنی مومن کے فعل کو غلط ویو میں لینا، مومن کی بات کو غلط اس میں لینا. تو مومن کبھی کسی مومن سے بدگمان نہیں ہوتا. مومن کسی مومن کے بارے میں سوء ظن نہیں رکھتا، برا نہیں سوچتا، اس کے فعل کے بارے میں برا نہیں سوچتا، اس کے قول کے بارے میں برا نہیں سوچتا. مومن کیوں؟ بدگمانی جو ہے ایک بری چیز ہے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام پتہ کیا کہتا ہے کہ جب تک جملہ اگر پہنچ جائے تو ذہنوں میں بٹھا لیجیے گا کہ جب تک تم اپنے مومن بھائی کے بارے میں 70 احتمالات قائم نہ کر لو تو فیصلہ نہ کرنا. کتنے احتمال؟ 70 احتمال جب تک آپ کے قائم نہ کر لیں آپ تو آپ کو فیصلہ یا مجھے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں. مثلا مثال کے طور پر کوئی مسجد میں آیا اور اس نے جو ہے کیا وہ سلام کیا اور اس سے سلام جواب کی مثلا آواز نہیں کی، مثال کے طور پہ کسی نے جواب نہیں دیا، تو اب اسے ایک دم فیصلہ یہ نہیں کرنا کہ بھائی تم نے ایک واجب کام کو چھوڑ کے تم کیسے مسلمان ہو، تم نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. نہیں، پہلے اسے سوچنا چاہیے ہو سکے میرا سلام ہلکے میں ہو سکے انہیں آواز نہ ہو سکتا ہے انہوں نے جواب دیا ہو سکتا. جب تک یہ ہو سکتا 70 پہ نہ پہنچ جائے تب تک ہمیں کسی بھی اپنے مومن بھائی سے بدگمان نہیں ہونا ہے. کبھی بھی اپنے مومن بھائی کے بارے میں سوء ظن نہیں کر رہے ہیں، اچھا ہی سوچنا ہے. جب ہم اچھا سوچیں گے مومن بھائی کے لیے تو یہ خرافات، یہ مشکلیں جو ہے کیا ساری آسان ہو جائیں گی. ایک واقعہ سن لیجئے بدگمانی پر ختم ہو گئی مجلس. بدگمانی پہ واقعہ ہے کہ خطیب تھے سید مہدی قوام ایران کے، بڑے خطیب، بہترین عالم، پڑھے لکھے بہترین مدرس. ان کے شاگرد نے دیکھا، بس ذرا سی توجہ چاہتا ہوں آپ کو توجہ کریں. ان کے شاگرد نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے جو ہے نا بازار سے گزر رہے ہیں، یعنی جو غلط بازار ہوتے ہیں، یعنی جسم فروشوں کے بازار سے جو ہے وہ مولانا گزر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے جو ہے خاتون بھی چل گیا. یہ بھی جو ہے جو ان کا شاگرد تھا یہ بھی طالب علم تھا جو ان سے پڑھنے جاتا تھا. اس نے دیکھا یار یہ میرے استاد جو ہے اس راستے سے کیسے جا رہے ہیں، اب بتائیے ایسے راستے پہ کیا آئے گا اس کے ذہن میں. ہمیں تو یہ مولانا جو ہے سارے دن یہ سکھا رہے ہیں اور وہ سکھا رہے ہیں اور خود یہاں سے جا رہے ہیں اور عورت بھی جو ہے ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. اس نے کہا یار یہاں تو سارا کا سارا دال میں کالا نہیں، ساری دال ہی کالی ہے. یہی یہ شاگرد ان کا سوچا جائے گا دال میں کالا ہے، اس نے کہا یار تو دال میں کالا نہیں، ساری دال کالی ہے اس ٹائم. یہ مولانا جو ہے ایسے جا رہا ہے، یہ بدگمانی سوچی، بدگمان. تو یہ پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، تو یہ درس میں نہیں گیا، یعنی اتنا بدگمان ہوا انہیں پڑھنے چھوڑ دیا ان سے. لیکن پھر بھی طالب علم تھا، پھر بھی اس نے 2-4 دن بعد سوچا کہ
کوئی بات نہیں، ان کا فیل ان کے ساتھ ہے، لیکن پڑھاتے بہت اچھا ہے، چلو پڑھ تو لیا جائے، علم تو حاصل کر لیا جائے، ان سے لے لیا جائے کچھ، کوئی بات نہیں، ان کا فیل ان کے ساتھ، وہ جانے وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، لے لیا جائے ان سے کچھ۔ وہ گیا جا کے، وہ کہتا ہے کہ میں جا کے ایک جو ہے نا وہاں بیٹھ کے ستون کے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اب میں بیٹھ گیا، اب استاد نے درس دینا شروع کیا، تو اتفاق ایسا ہوا کہ استاد نے جو موضوع شروع کیا وہی بدگمانی کا شروع کیا کہ بھائی کسی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کسی سب کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، سوء ظن نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ پتا شاگرد بیٹھا بیٹھا کیا کہہ رہا دل میں اپنے، خود کہتا ہے کہ میں بیٹھا بیٹھا کہہ رہا استاد کچھ بھی کہہ لو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے، میرے دماغ میں کوئی بدگمانی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں مان ہی نہیں سکتا، کتنا ہی پڑھ لو کتنا ہی کر لو لیکن میں مان نہیں سکتا۔ جب بدگمانی ہوتی وہ یہاں تک رہی کہ درس میں گیا، لیکن ایک دن اس نے یہ سوچا کہ سید مہدی خوام کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر اس کے دماغ میں آیا تھے تو استاد ہی، چلو ان کی نماز جنازہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، تو تھے تو ہمارے استاد۔ یہ نماز جنازہ میں گیا، ان کی جب جنازہ چلا تو ایک اچھے خاصے عالم تھے، ذاکر تھے، خطیب بہترین خطیب تھے، تو مجمع بہت تھا۔ اچھا ہمارے جب جنازہ جاتا ہے قبرستان تو ہم لوگ سب دیکھتے ہیں کہ بھیڑ بہت ہوتی ہے، تو اگر ہم مثلاً تشیع جنازہ کر کے یعنی کندھا دے کے جنازے کے ساتھ ہیں تو کبھی کبھی بھیڑ میں ایسا ہوتا ہے بہت پیچھے کی طرف آ جاتے ہیں، کبھی آگے کی طرف، ایسے ہوتا ہے جنازوں کے ساتھ چلنے میں۔ جو چلے ہیں جنازوں کے ساتھ انہیں اس کا تجربہ ہوگا کہ آگے تھے تو پیچھے آ گئے، اگر مان لو میں ان کے رضا بھائی کے ساتھ چل رہا تھا تو کاظمی صاحب کے ساتھ ہو گیا، فلاں کے ساتھ، ایسے ہوتا ہے جنازوں میں۔ وہ بھی جو ہے کیا تشیع جنازہ میں تھا وہ طالب علم، بس وہ چلتے چلتے کیا ہوا، ایک دوسرے جو ہے اپنے ہم کلاس کے ساتھ ہو گیا۔ اب دونوں ہم کلاس، یعنی دونوں انہی کے شاگرد، جن کا جنازہ ہے ان کے شاگرد جو ہے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں دونوں۔ اب وہ بھائی کلمہ شہادتین پڑھتے چلو، لا الہ الا اللہ، یہ مستحبات میں سے ہے کہ شہادتین، لیکن چلتے چلتے اس دوسرے طالب علم نے جو یہ بدگمان تھا اس کے ساتھ جو چل رہا تھا، وہ چلتے چلتے کہتا یار واقعی استاد کیا کمال کی چیز تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحمت نازل فرمائے، واقعی میں سے ایسا عالم نہیں دیکھا۔ تو یہ دل میں کیا کہہ رہا، کہہ جاؤ تمہیں جو کہنا، اپنا کچھ نہیں، اپنے تو دیکھا، تم کہہ جاؤ کتنا۔ وہ یہ کہہ رہا، اور یہ جو بدگمان ہے طالب علم یہ کہہ رہا کہ کتنا ہی کہہ لو استاد مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو دیکھا اپنی آنکھوں سے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو طالب علم ہے دوسرا، وہ کہہ رہا ہے یار ایک چیز سنو گے، میں استاد کا تمہیں ایک سچا واقعہ سناتا ہوں، ابھی تو قبرستان دور ہے تو اس سے استاد کا ہی ذکر ہو جائے گا، تو ان کا سچا واقعہ سناتا ہوں۔ اس نے پھر دل میں کہا کچھ بھی سنا لو، میں نے آنکھوں سے دیکھا۔